طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 308 میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر. کلمت والذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف اللام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یظاہرون میں حرف الضو ہے، 2 حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الضو ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. حرف الراء پہ پیش ہے، یہاں راء کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. یظاہرون. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون آتا ہے کلمت نسائہم. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. من نسائہم. کلمت نسائہم میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ثم میں حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت یعودون میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت قالوا میں قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قالوا. کلمت فتحریر میں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے فتحریر. را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہم یہاں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت رقبہ میں حرف را پہ قاف پہ با پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رقبات من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف آتا ہے. کلمت قبلی
قاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ غنہ ہمیں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف القاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ غنہ کو تفخیم سے ادا کریں گے. من قابلی، کلمت قابلی میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قابلی، کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف لیا ہے کلمت یتماسا، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ان یتماسا، کلمت یتماسا میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. ان یتماسا، کلمت ذالکم کے آخری میں میم ساکن ہے، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. کلمت توعبون میں حرف الضو کو تفخیم سے پڑھنا ہے. کلمت بہی کے آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بہی واللہ، اور اگر ہم کلمت بہی پہ رکے تو ہاں پہ جزم سے رکیں گے. کلمت واللہ کیونکہ حرف الواو پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. واللہ، کلمت خبیر میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کلمت یجد میں یا پہ زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. حرف دال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یجد، کلمت فصیام میں حرف صاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت شہرینی میں ہا ساکن کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قبلی، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اور غنہ کو تفخیم سے ادا کریں گے. من قابلی، کلمت قابلی میں حرف البا کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. کلمت یتماسا میں مد لازم کلمہ مثقل کو ادا کریں گے اور اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یستطع میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. حرف تا ہے اور اس کے بعد حرف الطو ہے. تا اور تو کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن تا حروف الترقیق میں سے ہے، تو ہم تا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، اور تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. یستطع، کلمت فاطعام میں حرف الطو ہے اور اس پہ جزم ہے، یہاں تو کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے اور تو کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. فاطعام، کلمت ستینہ میں حرف تا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے.
کلمت مسکینن میں سین ساکن ہے تو ہم یہ سین کو ہمزے سے پڑھیں گے. آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الدال ہے کلمت ذالکا. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. مسکینا ذالکا. اور ہم کلمت مسکینہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. کلمت باللہ کیونکہ با کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. باللہ. کلمت ورسولہ میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے, یہاں مد صلہ صغرا ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. ورسولہ وتلک. کلمت تلک میں لام ساکن کو ظاہر کرنا ہے. کلمت حدودو میں آخری میں دال پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے, اور لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حدود اللہ. کلمت وللکافرین میں را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. کلمت عذابن میں آخری میں با پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت علیم. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا, اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عذاب علیم. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے. مومنوں, اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.